خداوند عالم کی طرف سے مغفرت اور اس کی طرف سے بخشش کا دروازہ صرف اس انسان کے لیے کھل سکتا ہے جس کی توبہ کے پیچھے پنجتن ہوں۔ اللہ کی قسم یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حالانکہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہوتا، اگرچہ سارے دروازے بند ہو جائیں، لیکن توبہ کا دروازہ مالک نے کبھی بند نہیں کیا۔ لیکن دشمن علی کے لیے مالک نے توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ دشمنی امیر المومنین اور بغض علی وہ داغ ہے جو آب زمزم سے بھی دھل نہیں سکتا، جو آب کوثر سے بھی نہیں دھل سکتا، جو جامع احرام پہننے سے بھی مٹ نہیں سکتا، جو کعبہ کا طواف کرنے سے بھی مٹ نہیں سکتا، جو قربانی کرنے سے بھی مٹ نہیں سکتا، جو صدقہ و خیرات دینے سے بھی۔ اس کی بارگاہ میں اگر توبہ کرنی ہے تو پنجتن کا واسطہ ضروری ہے۔ اسی لیے جبرائیل نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ قیامت تک روتے رہو، تیرے آنسوں کا پانی پرندے پی کے اڑ جاتے ہیں، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ تب قبول ہوگی جب ان ناموں کا واسطہ دے گا جو ساق عرش پہ لکھے ہوئے دیکھے تھے۔ باپ کی توبہ ان کے بغیر قبول نہیں ہو رہی، اولاد کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ جنت کا دروازہ کیسے کھل سکتا ہے جب تک توبہ کے دروازے سے توبہ قبول نہ ہو جائے؟ اور اگر یہ ہوں درمیان میں اور ان کا واسطہ ہو تو توبہ کی قبول ہو جاتی ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے، جنت کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ رسول اللہ کی دعا کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ نبی کریم نے سب سے زیادہ دعا کسے کی ہے؟ اس شخص کو جس کے دل میں ولایہ علی ہے۔ یہی میدان غدیر میں کی ہے۔ اسی اعلان کے بعد رسول نے دعا کی ہے، اور رسول اللہ کی دعا کو آپ چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی مذاق ہے جو رسول اللہ کی زبان سے نکل جائے؟ خداوند عالم رد کر سکتا ہے؟ تصور کیا جا سکتا ہے اللہ قبول نہیں کرے گا؟ ممکن ہی نہیں۔ فرعون کی دعا کو رد نہ کرنے والا اللہ، نمرود کو شرمندہ نہ کرنے والا اللہ، سید المرسلین کی دعا کو کیسے رد کرے؟ اور سرور دو عالم نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں کھڑے ہو کے علی کے مولا ہونے کا اعلان کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بلکہ پوری عبادت پڑھ دوں، فرمایا اللہ مولایا وانا مولاکم ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کی اور فرمایا اللہم وال من والاہ، اے اللہ تو اس سے پیار کرنا جو علی سے پیار کرتا۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ گنہگار سے گنہگار شخص کی دعا سن لینے والا اللہ اپنے حبیب کی دعا رد کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اپنے حبیب کی دعا کو رد کرے۔ اور نبی کی تو تعریف ہی نہیں یہی ہے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ خصوصاً اولو العزم انبیاء کی دعا کے رد ہونے کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو اس سے پیار کرنا جو علی سے پیار کرے، تو یقیناً جو علی سے پیار کرے گا پھر اللہ اس سے پیار کرے گا نا، اور جس سے اللہ پیار کرے اسے جہنم میں کیسے بھیج سکتا ہے؟ اور یہاں رسالت میں آپ نے صرف دعا نہیں کی ہے، اور یہ وہ لفظ نہیں ہے جو صرف اہل تشیع نے اپنی کتابوں میں نقل کیے ہوں۔ ہم سے زیادہ تو اہل سنت نے اس حدیث کو نقل کیا، اس دعا کو اسی میدان غدیر میں، یہ تو صحاح ستہ میں موجود ہے۔ محب علی کے لیے رسول اللہ نے دعا کی، یہی
ہستیاں ہیں جو چادر کے نیچے ہیں، ان سے پیار کرنے والوں کے لیے رسول اللہ نے خصوصی دعائیں کی ہیں۔ امام حسین کے لیے خصوصی دعا کی۔ امام حسین کے لیے تو یہ لفظ ہیں، احب من یحبہما، اے اللہ تو میرے حسنین سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ اور ایک مقام پہ گارنٹی دی، ان الحسین فی الجنہ ومن یحبہ فی الجنہ ومن یحبہ فی الجنہ۔ یہ حسین جوانان جنت کا سردار ہے، جو اس حسین سے پیار کرے وہ بھی جنتی ہے، اور میں رسول کہہ رہا ہوں جو اس حسین سے پیار کرنے والوں سے پیار کرے وہ بھی جنتی۔ یا جیتے رہے اب مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تو خداوند عالم نبی کی دعا کو قبول کیا۔ پروردگار عالم اللہ ہر اس انسان سے پیار کرتا ہے جس کے دل میں علی کا پیار۔ اور اس کے بعد ایک بد دعا کی، اور نبی نے، آپ تو حیران ہو گئے ہوں گے، نبی اور بد دعا، اور نبی نے واقعی کبھی زندگی میں بد دعا نہیں کی ہے۔ جنہوں نے پتھر مارے انہیں بد دعا کی نہیں کی نا؟ جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے کیا نبی نے بد دعا کی؟ نہیں۔ جنہوں نے زخمی کیا، دندان مبارک ٹوٹ گئے، رخسار پھٹ گیا، ان کے لیے رسول نے بد دعا کی نہیں کی۔ جنہوں نے زخم لگائے، تہمتیں لگائیں، الزامات لگائے، کہا کہ یہ کاہن ہے، کہا کہ یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کبھی بد دعا نہیں کی۔ خانہ کعبہ کے پاس نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل نے آ کے سجدے کی حالت میں پاؤں رکھا رسالت مآب کی گردن پر، اور اتنا زور سے دبایا کہ نبی کے اپنے لفظ ہیں، شدید تکلیف ہوئی مجھے، اور اسی تکلیف کے دوران لبہائے احمرین رسالت نے حرکت کی، اور ابو جہل نے کان لگا کے سنایا کہ ایسی حالت میں کیا کہتا ہے، تو آواز آ رہی تھی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی ہدایت فرمانا، یہ جانتے نہیں ہیں۔ کسی منزل پہ بد دعا نہ کرنے والا رسول، کسی ظلم پہ بد دعا نہیں کرتا، زخمی ہونے پہ بد دعا نہیں کرتا، پتھر کھانے پہ بد دعا نہیں کرتا، یہودی عورت کوڑا کرکٹ پھینک رہی ہے اوپر، نبی اس کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں، رسول اللہ اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اس کی یعنی کہیں بد دعا پوری 63 برس کی زندگی۔ ایک موقع ہے میدان غدیر میں، یہیں جہاں رسول اللہ نے دعا مانگی ہے، اللہم وال من والا ہو، وہیں پہ فرمایا وَآدِ مَنْ آدَاهُ، اے اللہ تو قیامت تک کے لیے اس کا دشمن بن جا جو میرے علی جیسے بھائی سے دشمنی کرے۔ جیتے رہیے آپ، مالک کریم آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ ساری عبادات دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی ہے زیادہ، 2-4 منٹ کے لیے بات کو کسی حد تک انجام تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ نہیں کھلتا، ان کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلتا، اور ان کی اگر ولا دل میں موجود ہو وہ سارے دروازے کھل جاتے ہیں، رسول اللہ کی دعا کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ مالک میرے دل کو تھوڑی پاکیزگی عطا کر تاکہ مجھے ان کی معرفت حاصل ہو جائے، کیونکہ مودت بھی بغیر معرفت کے نہیں آئے گی۔ انسان صرف اس چیز کو پیار کرتا ہے جس کی خصوصیات اس کے علم میں ہوں۔ اگر کسی انسان کو ایک مجتہد آپ کے قریب سے گزر جائے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کے دل میں کیا پیار اس کا پیدا ہوگا؟
لیکن جب اس کی خصوصیات آپ سنیں گے کہ یہ مجتہد ہے، یہ فقیہ ہے، یہ جامع الشرائط ہے، یہ قرآن کا مفسر ہے، یہ محدث ہے، اور آہستہ آہستہ معرفت بڑھے گی، اسی قدر آپ کے دل میں اس کی محبت جوش مارے گی۔ بلکہ خوف کے لیے بھی معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ انسان اس وقت تک خوف زدہ بھی نہیں ہوتا کسی چیز سے جب تک تو اس کی معرفت۔ آپ بچے کے سامنے سانپ رکھ دیں، ہو سکتا ہے وہ اٹھا کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ کوبرا رکھ دیں، زہریلا ترین سانپ رکھ دیں اس کو، کیونکہ شیر کے سامنے بٹھا دیں بچے کو، وہ اسے نہیں ڈرتا، تو وہ جانتا نہیں کہ یہ مفترس ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کے پنجے میں طاقت ہے، وہ نہیں جانتا کہ یہ خونخوار ہے، نہیں جانتا کہ یہ درندہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ان کی معرفت ضروری ہے۔ جتنا بھی قریب انسان رہتا رہے جب تک اللہ کی طرف سے معرفت حاصل نہ ہو جائے۔ اس لیے ایک عالم دین سے کسی نے آ کے سوال کیا تھا کہ سرکار ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ابو لہب کیوں نہیں ایمان لایا؟ یہ تو ہاشمی ہے، یہ رسول اللہ کے گھرانے کا ایک فرد ہے، اور یہ بھی ایمان نہیں لے آیا، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو جہل جو ہے نا، ابو لہب جو ہے، یہ صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ یتیم عبداللہ ہے۔ ابو لہب یتیم عبداللہ کو دیکھ رہا تھا، مقام نبوت اور رسالت کو سمجھ ہی نہیں سکا ہے۔ چونکہ مقام نبوت و رسالت کو سمجھنے کے لیے پاک دل کی ضرورت تھی، جو ابو لہب کے پاس نہیں تھا۔ اسی طرح علی جیسے امام کی امامت کے مقام اور مولائیت کو سمجھنے کے لیے بھی علی سب کی سمجھ میں نہیں آیا۔ علی کی ولایت اور اس کی امامت کے مقام کو سمجھنے کے لیے بھی پاکیزہ دل کی ضرورت ہے، اور وہ پاکیزہ دل ابو ذر اور سلمان کے پاس تو ہے، لیکن وہ پاکیزہ دل امیر شام کے پاس نہیں ہے۔ سلامت رہے مالک کریم۔